اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتی ہوں آپ تمام ناظرین کا میں پروگرام بیٹلز آف اسلام میں، جہاں ہم مسلسل تاریخ اسلام پر گفتگو کر رہے ہیں، تاریخ اسلام میں پائی جانے والی تمام جنگوں کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی جنگ صفین کے اعتبار سے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دین اسلام کے دشمنوں نے جب دین اسلام کو باہر سے نقصان نہیں پہنچا سکے تو کلمہ توحید کو پڑھتے ہوئے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں جب دشمن میدان میں مولائے کائنات کو زیر نہیں کر سکا تو پھر محراب عبادت میں عالم سجدہ پر امیر المومنین کی پشت پر چلتی ہوئی تلوار اس بات کی گواہ ہے کہ امام کو محراب عبادت میں بھی شکست نہیں دی جا سکی۔ امیر المومنین کے وہ کلمات فزت برب الکعبہ تا قیامت اس بات کی دلیل ہیں کہ سوائے امیر المومنین کے اور کوئی دنیا سے کامیاب نہیں گیا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے جنگ نہروان کے اعتبار سے، اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ دوبارہ موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کریں۔ السلام علیکم آقا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا آقا کہ اس گفتگو میں آپ نے مسلسل ہمارا ساتھ دیا ہے، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ جس مقصد کے ساتھ اس پروگرام کو ہم نے کیا ہے اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے انشاءاللہ الہی آمین۔ جی، تو آقا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جنگ صفین کے اعتبار سے ایک چھوٹی سی گفتگو کی تھی، حالانکہ جنگ صفین اتنا بڑا موضوع ہے کہ اسے ایک ایپیسوڈ میں کور نہیں کیا جا سکتا، مگر ہم نے کوشش کی۔ بالآخر اس کے نتائج کیا ہوئے اس جنگ کے، اور پھر جنگ نہروان کی زمین کیسے تیار ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ میں سب سے پہلے تو تمام ناظرین کی خدمت میں شہادت مولا الموحدین کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ وہ ذات جس کے بارے میں دشمنوں نے اور دوستوں نے سب نے دیکھا کہ علی کی عدالت سب کے لیے برابر رہی، حتیٰ غیر مسلمان رائٹر نے جب علی کی شہادت کی وجہ بتائی تو کہا کہ قتل علی فی محراب العبادہ لشدت عدلہ، کہ علی کو محراب عبادت میں شہید ان کی عدالت کی وجہ سے کیا گیا۔ میدان جنگ میں پڑی ہوئی لاشیں بھی مولائے کائنات کے عدل کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہی ہوتی تھی کہ میدان جنگ میں بھی جو انسان عدل سے کام لے وہ فقط امیر المومنین ہیں۔ اگر آپ گفتگو آج جیسا کہ جنگ نہروان کے سلسلے میں ہے، ہم عرض کریں کہ جنگ نہروان در حقیقت اسی جنگ صفین سے آئے ہوئے کچھ لوگ جو حضرت کی رکاب میں تھے، اور ان لوگوں نے جنگ صفین میں حضرت کے سر پہ تلوار کھینچی تھی کہ آپ حکمیت کے حکم کو قبول کریں اور حکمیت پہ راضی ہو جائیں۔ یہی وہ افراد جنہیں اپنی غلطی کا اب احساس ہوا تھا جب حضرت امیر انہیں روک رہے تھے تو یہ نہیں مانے۔ آج یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت امیر کے خلاف قیام کر رہے ہیں۔ تاریخ میں واقعاً حضرت امیر کی مظلومیت کو کس طرح بیان کیا جائے کہ حضرت امیر نے اس قوم سے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ نہیں جن کا قرآن سے واسطہ ہو، ان کا دین سے کوئی رابطہ ہے، یہ مکار و عیار و فریب کار ہیں۔ جس وقت حضرت امیر متوجہ کر رہے تھے یہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہے، پھر جب کوفے کی سمت یعنی جب حکمیت کا مرحلہ طے ہوا کہ اب قرآن حکم ہوگا اور یہ دو افراد آ کر فیصلہ کریں گے، تو اب یہ لشکر لوٹ کر کہاں آ رہا ہے؟ کوفے آئے گا، چونکہ جنگ صفین کی جیتی ہوئی جنگ کو وہ ہم نے دشمن کے سامنے پیش کر دیا بطور ہدیہ کہ جاؤ پھر جیو، اور پھر اس کے بعد حضرت امیر کا لشکر کوفے کی سمت دوبارہ لوٹ رہا ہے۔ یہیں سے دو گروہ حضرت کے لشکر میں ہو گئے، ایک وہ جو حکمیت کا مخالف تھا اور ایک وہ جو مولا کا تابع تھا۔ لیکن یہ گروہ جو حکمیت کا مخالف تھا کہ حضرت کیوں راضی ہوئے، ہم نے کیوں کسی غیر اللہ کو حکم قرار دیا، حکم فقط خدا کا حق ہے، اس طرح کے نعرے بلند کر کے یہ گروہ کوفے کی سمت آ رہا ہے، اور یہیں سے یہ گروہ الگ بھی ہو گئے ہے نا، کوفے میں بھی داخل نہیں ہوا۔ ایک جگہ ہے حرورہ نام کی
ان لوگوں نے اپنا مسکن وہاں بنا لیا اور اسی وجہ سے تاریخ میں انہیں حروریہ کہا جاتا ہے. اچھا. یعنی یہیں سے حضرت کے ساتھ الگ ہوئے ہیں. یہ مرحلہ ان لوگوں کا تھا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ غور کریں ان کے افراد کوفے میں تھے. ہر مرحلے پر حضرت امیر پر اعتراض کرتے تھے. لیکن جب یہ زبان سے باتیں کرتے تھے حضرت امیر اپنے منطقی استدلالات سے ان کو خاموش کرا دیتے تھے. چونکہ حضرت کے پاس باتیں جو حضرت لاجک کی کر سکتے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا. حضرت عقل کل کا نام ہے. اور کون ہے جو شہر علم کا دروازہ ہو. لہذا انہوں نے بہت سے اعتراضات حضرت پہ کیے. حضرت نے جواب دیے اور انہیں جب ان الفاظ کے مرحلے میں اور ان باتوں کے مرحلے میں شکست ملی تو انہوں نے نئے اقدامات کیے. تو پھر یہ لوگ گویا در حقیقت حضرت کے خلاف نکلے اور یہیں سے یہ خارجی بنے کہ جو خارج ہوتے ہیں اور ان کے تمام مجمع کو اور ان تمام گروہ کو اکٹھا خوارج کہا جاتا ہے. تو یہ خوارج کا کیونکہ ہم اکثر مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں بالخصوص جب ماہ رمضان میں مولائے کائنات کی شہادت کی مجلسیں ہوتی ہیں تو ہم سنتے ہیں اس لفظ کو خوارج، مگر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں جانتے نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ تھے، ان کا سرگنا کون تھا، لیڈر کون تھا ان کا، تو وہ بتائیں آپ. دیکھیں خوارج واقعاً خوارج وہ قوم ہے جنہیں تھوڑا سے ہم اسٹڈی کریں، تھوڑا سے پہچانیں اور تھوڑا سے دیکھیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں. کیونکہ یہ ابھی کچھ دن پہلے ابھی کچھ دن پہلے حضرت کی رکاب میں جنگ کر رہے ہیں. حضرت کی رکاب میں آج یہ قوم خوارج کے نام سے جانی جا رہی ہے. یہ کون سی قوم ہے؟ میں ابتدا میں عرض کر دوں کہ یہ وہ گروہ ہے جو جنگ صفین میں حکمیت کا مخالف، یہیں سے حضرت کے مخالف ہونا یہ شروع ہو گئے. لیکن خود تاریخ میں ہمارے یہاں روایات میں خوارج کے بارے میں بہت کثیر روایتیں موجود ہیں. اچھا. ایک حسین روایت خوارج کو پہچاننے کے لیے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جس کی نمازوں کے آگے تمہاری نمازوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. یعنی مومنین کو پیغمبر مخاطب کریں کہ وہ جو نماز پڑھیں گے تو گویا تم کہو گے ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں. وہ جب قرآن پڑھیں گے تو تم متعجب رہ جاؤ گے کہ قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے. لیکن پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ قوم ہوگی جو قرآن تو اچھی آواز میں پڑھے گی لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی یہ قرآن فقط لقلقہ زبانی ہوگا، قرآن کی روح سے غافل ہوں گے. اور پیغمبر نے بڑا حسین تعبیر جو خوارج کے لیے کہا، بڑی جامع تعبیر ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ دین سے اس طرح نکلیں گے، وہی خارجی یہ دین سے اس طرح نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. کمان سے تیر نکلتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اسی طرح یہ دین سے جو خارج ہوں گے تو واپس نہیں آئیں گے. یہ مرحلہ خوارج کا ہے. اگر آپ ان کے سرگنا کی بات کریں تو تاریخ میں جو ان کے برجستہ افراد تھے اس قوم کے، وہ حرقوس ابن زہیر تمیمی، شریح ابن اوفی، فروہ بن نوفل اشجعی، عبداللہ ابن شجرہ سلمی، حمزہ ابن سنان اور پھر اسی طرح عبداللہ ابن وہب راسبی. یہ وہ لوگ تھے جو ان کے سرکردہ افراد تھے. میں یہیں پہ عرض کروں کہ یہ خوارج کے اعتراض کو اگر ہم غور کریں کہ خوب ان کو حضرت امیر سے کیا اعتراض تھا، یہ کیوں خارج ہوئے دین سے، یہ کیوں حضرت امیر کے خلاف انہوں نے قیام کیا. ان کے دو اہم اعتراضات جو ان کے تھے وہ ہمارے ناظرین کو بھی معلوم ہونا چاہیے. اور پھر جو حضرت نے جواب دیا، حضرت نے کہیں پر بھی حضرت کو کوئی لاجواب نہیں رکھ سکتا ہے. حضرت وہ کام کریں گے جو مطابق مرضی پروردگار عالم ہوگی. اور اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے کہ امام کی ہدایت جو ہوتی ہے لوگوں کو، وہ ہدایت اجباری نہیں ہوتی ہے، وگرنہ اگر سب کو زور و زبردستی سے راہ ہدایت پہ لانا ہو تو نبی اور انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. خدا خلق ہی ایسا کرتا کہ ہم تم غیر الصراط مستقیم جا ہی نہیں سکتے تھے. امام کی ہدایت کا رابطہ لوگوں کی خواہش سے بھی ہے کہ لوگ بھی اس جانب قدم اٹھائیں. تبھی تم انسان ہو.
تبھی جزا ہے، تبھی سزا ہے۔ کیا بات اگر میں اپنے عمل پہ اختیار نہ رکھتا ہوں تو مجھے جزا کس بات کی؟ اگر مجھ سزا سے کس بات گناہ جو ہے صحیح۔ بغیر اختیار کے نکلتا ہے تو سزا کس بات کی؟ بالکل۔ لہٰذا اس چیز کو ذہن میں ہمارے ناظرین رکھے کہ امام مجبور ہو گئے، جب یہ جملہ کہا جا رہا ہے یعنی ان کی وجہ سے مجبور ہوئے کہ جنہیں جانا ہے یہ ساتھ نہیں آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ لہٰذا بھی ان لوگوں نے دو اہم اعتراضات جو حضرت امیر پہ کیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہی وہ قوم ہے جس نے تلوار کھینچی تھی حضرت امیر کے سر پہ کہ آپ مالک کو واپس بلائیے ورنہ ہم آپ کا سر قلم کر دیں گے، ہم قرآن کے خلاف لڑیں گے۔ یہ دیکھیے یہ تقدس معابی، اور پھر تھوڑی دیر بعد یہی لوگ کہتے ہیں کہ خوب حضرت امیر راضی کیسے ہو گئے۔ پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ دین میں کیوں کسی انسان کو دخالت دی گئی کہ دین کے امور کو آ کے وہ کنٹرول کرے؟ دین کا فیصلہ یہ انسان کیوں کریں گے؟ دین کا فیصلہ خدا کرتا ہے، لا حکم الا للہ۔ یہ ان کا مقدس نعرہ تھا کہ خدا کے علاوہ کسی کو حکومت کرنے کا حق نہیں، خدا حکم دے۔ یہ دو افراد کے حکم پر راضی کیوں ہے حضرت امیر؟ یہ سب سے پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض ان لوگوں کا یہ تھا کہ جب لقب امیر المومنین جی جنگ صفین کے اس صلح نامے پہ اور اس مرحلے پہ ایگریمنٹ پہ ہوا کہ ہٹایا جائے تو حضرت اس پہ کیوں راضی ہوئے؟ یعنی اس کا مطلب یہ خلیفہ وقت نہیں تھی، یعنی انہوں نے کیا صلح حدیبیہ نہیں دیکھی یا ان کے اجداد نے انہیں نہیں بتایا صلح حدیبیہ کے بارے میں؟ یہی جواب حضرت امیر نے فرمایا۔ حضرت امیر سیرت پیغمبر کے پابند ہیں، بے شک۔ تمہاری خواہشوں کے پابند نہیں ہیں کہ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے تمہیں کیا برا لگتا ہے۔ حضرت امیر پیروی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رضائے پروردگار عالم میں اپنی زندگی بسر کریں گے۔ وہ میری خواہشوں کے مطابق چلیں گے تو امیر کیوں؟ وہ اگر میرے من کے مطابق میں جو چاہتا ہوں وہ حضرت امیر کریں، پھر امام نہیں چاہتے آپ ماموم چاہتے ہو، یعنی آپ کے پیچھے چلیں، یعنی آپ کا امام آپ کا نفس ہے، آپ اس امام برحق کو چاہتے ہو کہ آپ کے نفس کی وہ پیروی کرے۔ لہذا حضرت امیر پر جب انہوں نے اعتراض کیا تو پہلا جواب وہی جو آپ نے حضرت نے فرمایا کہ یہ لقب امیر المومنین آج میں نے برداشت کیا، پیغمبر کو نہیں کہا گیا رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا تو پیغمبر راضی تھے، سب راضی ہوئے۔ پیغمبر اگر راضی ہوئے مصلحت دین اور اسلام کے لیے اگر ایک لقب سے پیچھے ہٹنا پڑے ہم ہٹ سکتے۔ دوسرا مرحلہ جو تمہارا اعتراض ہے کہ آپ انسانوں کو حاکم کیسے بنا چکے، اس پہ آپ نے رضایت مندی کیوں دیا؟ حضرت نے فرمایا کب میں نے کسی انسان کو دین خدا میں دخالت کا حق دیا ہے؟ تم نے اعلان نہیں سنا تھا کہ قرآن حکم ہے؟ کیا بات ہے، عزم حکمیت قرآن کو دی گئی ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ، اور جب فیصلہ نہیں تھا قرآن کے مطابق تو ہم نے تسلیم بھی نہیں کیا۔ تم جب قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں نکلا تو حضرت امیر نے اس فیصلے کو قبول بھی نہیں فرمایا۔ حضرت نے فرمایا فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں۔ لہذا یہ دو اعتراضات جو ان کی جانب سے بہت بڑے تھے، حضرت نے ان دونوں کا جواب دیا۔ خود حضرت نے فرمایا بھی، اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دیکھو ان سے جنگ نہ کرو، اگر یہ باتیں کرتے ہیں، دیکھیں یہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بات نہیں سمجھے آ کے آپ سے بات کے راستے سے، ڈیبیٹ کے راستے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت کے خطبات کے درمیان حضرت کو خطبہ نہیں دینے دیا۔ اگر میں وہ تاریخ بتاؤں کہ ایسے ایسے جسورانہ الفاظ حضرت امیر کے لیے انہوں نے کہے، وہ حضرت امیر کا شرح صدر ہے جو انہیں برداشت کرتا، وگرنہ ممبر کوفہ پر حضرت امیر خطبہ دے رہے ہیں، ان ملائین نے حضرت امیر کو دشمن خدا سے تعبیر کیا۔ یعنی آپ غور کر سکتے ہیں جس ذات کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا انہو ممسوس فی ذات اللہ، جو ذات خدا میں فنا ہو، جس نے اپنے سارے ارادے کو ختم کر دیا ہو خدا کے لیے، آپ اسے دشمنی دین خدا کہیے۔ لیکن حضرت امیر نے وہاں پر بھی اس گروہ کا سر قلم نہیں کیا۔ آپ دنیاوی کسی بادشاہ پر جا کر اس طرح کے الزام لگائیے، وہ بھی اس کے دارالخلافہ میں جہاں پر وہ خطبہ دے رہا ہو اور جہاں پر اس کے چاہنے والوں کا ایک مجمع ہو، جہاں پر مالک جیسے افراد موجود ہوں، وہ حضرت امیر کی عدالت ہی ہے۔ حضرت نے کہا نہیں، انہیں ترک کرو، ان سے جب تک باتیں ہوتی ہیں بات کی جائے، جب تک یہ لوگ نہیں آتے، شمشیر نہیں اٹھاتے، اس وقت تک ہم اسے جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن ہوا یہی کہ یہ ہٹ دھرم قوم حضرت سے سوالات کرتی رہی، حضرت جوابات دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود یہ راہ راست پہ نہیں آئے۔ حتیٰ انہوں نے کوفے کے ایک گھر میں
باقاعدہ ایک میٹنگ کیا، اور اس میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب ہم کوفے میں نہیں رہیں گے، اور پھر یہ سب کے سب کوفے سے نکلے جنگ کے ارادے سے۔ آپ غور کریں، ابھی انہوں نے جنگ کی ابتدا نہیں کیا ہے، وگرنہ یہیں پر اگر کوئی اور حاکم ہو تو ان کا خاتمہ کر دے۔ کہاں جا رہے ہو؟ لیکن حضرت امیر یہاں پر بھی یہ دروازہ کھولے ہوئے ہیں کہ کچھ ناسمجھ افراد اگر تمہارے ساتھ گئے ہیں تو وہ واپس چلے آئیں، تمہارے لیے اتمام حجت ہو سکے تو میری باتوں کو سمجھ سکے۔ لیکن یہ گئے اور باقاعدہ انہوں نے وہاں پر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، حتیٰ پہلے تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ مدائن کی سمت جانے والے تھے، لیکن مدائن یہ لوگ نہیں گئے، چونکہ ان کو خبر ملی کہ مدائن میں حضرت امیر کے چاہنے والے زیادہ ہیں، لہذا ان لوگوں نے نہروان کا انتخاب کیا۔ یہیں سے اس جنگ کا نام بھی نہروان ہے، نہروان کا انتخاب کیا۔ وہاں پر بھی ایسا نہیں ہو کہ جب آپ نے نہروان میں پڑاؤ ڈالا تو حضرت نے لشکر کشی کیا اور تم پر حملہ کیا، وہاں پر بھی ان کے ظلم و ستم جاری تھے۔ تاریخ میں آپ کبھی خوارج کے ظلم و ستم کو دیکھیں کہ ان خوارج نے کیا ظلم و ستم ڈھایا۔ نہروان میں حضرت نے ابھی ان کے اوپر لشکر کشی نہیں کیا، چونکہ حضرت کا سب سے بڑا دشمن جو ہے، حضرت نے ابھی بھی ان کے اوپر لشکر کشی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود جب نہروان پر یہ لوگ پہنچے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد حضرت کے چاہنے والوں کی قتل و غارت انہوں نے شروع کیا۔ حتیٰ یہاں سے کوئی اگر گزرتا اس سے حضرت امیر کے بارے میں پوچھتے کہ علی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، اور اگر وہ صحیح بات کر دے تو یہ لوگ اس کو قتل کر دے۔ میں تاریخ میں دیکھ رہا تھا، ایک شخصیت ہیں جن کا نام عبداللہ ابن خباب ہے، یہ نہروان کی سم سے اپنی عیال اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ان لوگوں نے انہیں پکڑا اور ان کو پکڑ کر پوچھا کہ تمہارا نظریہ حکم حکمیت کے بعد، یعنی علی کی قبول حکمیت کے بعد علی کے بارے میں کیا نظریہ ہے، علی کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ بڑا حسین جواب دیا جناب عبداللہ ابن خباب نے، فرمایا یعنی میں اپنی زبان میں کہوں کہ تم علی کو آ کر دین بتاؤ گے، کیا بات، تم آ کر علی کو سمجھاؤ گے کہ حکم خدا کیا ہے۔ جناب عبداللہ ابن خباب نے کہا ان علی اعلم باللہ، بے شک علی خوب جانتا ہے خدا کی معرفت، علی کو تم خدا سمجھاؤ گے، علی کو بتاؤ گے حکم خدا کیا ہے۔ وَأَشَدُّ طَوْقِ عَلَىٰ دِينِهِ، جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا نا اس وقت علی نے دین کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ حفاظت دین میں تم علی سے بڑا کردار نبھاؤ گے۔ وَأَنْفَوَ بَصِيرَةً، تم علی کی نسبت سمجھتے ہو کہ تم علی سے زیادہ دین فہم ہو، علی عین دین ہے۔ اب یہ جملے واقعاً خوارج کے درمیان کہنا ایک شجاعت کا حامل ہے، جو حضرت کا حقیقی چاہنے والا اس شجاعت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے عبداللہ ابن خباب، چونکہ ان کے ہمراہ قرآن تھا، اب دیکھیں یہ دین داری جو ظاہری دین ہے کا ہم پر واجب ہو گیا ہے کسی قرآن کے فیصلے کے مطابق تمہیں قتل کر دیں جو قرآن تمہارے ہمراہ ہے۔ یہ ہے دین، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی لاجک ہے کہ یہی قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم تمہیں کیا کر دیں، قتل کر دیں۔ ان ظالموں نے اس نہر کنارے اس مظلوم کو حق بیانی پر اس طرح ذبح کیا جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ حتیٰ ان کی زوجہ جو ان کے ہمراہ تھی وہ حاملہ تھی، ان کے شکم کو پارا کیا، ان کے شکم کے بچے کو قتل کیا۔ اب دیکھیے کون سے درندے ہیں یہ، کون سے درندے، جو کہا گیا نا کہ حب علی جس طریقے سے دلوں میں پیوست ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے بغض علی بھی پیوست ہوتا ہے۔ ان دونوں کی کوئی حد نہیں ہے، نہ آپ کسی محبت کرنے والے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے حد میں زبان کٹوا دی، ہاتھ کٹوا دیے، جان دے دی، نہ کسی آپ بغض کرنے والے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے کتنا برا کر دیا، اس کے لیے کوئی حد نہیں۔ جی ایک ذات ہے بہت بزرگ، انہوں نے کہا کہ کائنات میں ایک ذات علی ہے بے شک جس کے دوست اور محبوں جیسے دوست نہیں ملے اور جس کے دشمنوں جیسے دشمن بھی نہیں ملے۔ بے شک دشمن بھی بہت یعنی کہا جائے گرے ہوئے، اور دوست بھی اگر معراج پر ہیں تو دوستی کی انتہا پر ہے، بالکل لہٰذا انہیں قتل کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا۔ اب یہاں کے بعد آپ غور کریں، جو جنگ نہروان کا مرحلہ طے ہوتا ہے کہ کیسے حضرت کو یہ جنگ کرنی پڑی۔ یہ تینوں جنگوں میں ہم نے عرض کیا کہ حضرت نہیں چاہتے جنگ کرنا، حضرت نہیں چاہتے جنگ کرنا، لیکن ہوا یہی کہ اب جب اس طرح
ہر راہگیر کو جی آپ بالکل قتل و غارت کریں گے، حتیٰ نوامیس بھی محترم نہیں ہیں، جی حضرت حکمیت کو قبول نہیں کیے ہوئے ہیں چونکہ جی وہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا، تھا جی لہٰذا حضرت چاہتے ہیں لشکر کو صفین کی سمت یعنی شام کی سمت پھر لے جانا، ہاں اس لشکر کو بھی آمادہ کر رہے ہیں، جی اور یہاں پر یہ لشکر بھی جو ہے کافی اس لشکر کے اندر بھی مشکل آ چکی ہے، جو کوفے سے لشکر نکلا تھا جی صفین کے جو گھاٹے ہوئے ہیں جی وہ یہی ہوا کہ بہت سے عقیدے سست ہوئے، بہت سے لوگ سست ہوئے، بہت سے لوگوں کے اندر سے دین و ایمان کا وہ روشنائی گئی ہے، لہذا یہ لشکر بھی بہت جلدی تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ لشکر تیار ہوا، حضرت نکلے ہیں باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے حاکم شام سے، لیکن جب حضرت کو اس طرح کے حالات جی سے باخبر ہوئے، اب کوئی بھی انسان یہاں پہ غور کرے کہ دارالخلافہ کو اتنا قریبی افراد جو خطرے کے دشمن ساتھ خطروں کے بیچ چھوڑ کر جانا، جہاں پر مسلمان نوامیس عورتیں بچے موجود ہیں، کوئی بھی لہذا ذمہ دار حاکم احسنتم، یہ فیصلہ نہیں لے سب سے پہلا یہ فیصلہ ہوا کہ اب ان کے ساتھ جنگ کی جائے، اس فتنے کو ختم اس کیا جائے فتنے کو پہلے ختم کیا جائے، یہ بھی گویا ایک سبب بنا کہ شام کے حاکم کو پھر موقع ملا۔ آپ اگر غور کریے کہیں نہ کہیں دشمن کی مدد یہاں سے ہو رہی ہے اور دشمن کے نمائندے ان تمام جگہوں پر موجود ہیں۔ بہرکیف ان سے جو جنگ ہوئی ہے اس میں بھی حضرت امیر نے ابتدا میں افراد کو بھیجا جا کے گفتگو کریں، حضرت نے دروازہ بند نہیں کیا گفتگو کا، حتیٰ تاریخ میں ایک حسین مرحلہ ہے، مولانا جناب ابن عباس کو بھی بھیجا، حتیٰ جب وہ لشکر قریب آ گیا حضرت نے جناب ابن عباس سے کہا کہ تم جاؤ، کیونکہ ابن عباس کا ایک معتبر چہرہ ہے، اور جب جناب ابن عباس آئے تو ان کو بھی وہی ہٹ دھرمی کا جواب ملا، لیکن حضرت نے ایک جملہ جناب ابن عباس سے کہا، ابن عباس کیا دیکھا تم نے وہاں؟ تو کہا مولا میں نے کسی کو رکوع کی حالت میں دیکھا، کسی کو سجدے کی حالت میں دیکھا، کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، اور کہہ رہے ہیں یہ وہ ظاہر دین سے چپکنا ہوا اور روح دین سے دور ہونا ہوا۔ روح دین علی ہے، یہ رکوع و سجود و تلاوت قرآن سب ظاہر دین ہے۔ بغض علی کے ساتھ یہ سب منہ پہ مار دیا جائے کہ رسول اللہ کی مستند حدیث کہ اے علی اگر کوئی آپ سے محبت نہ کرتا ہو اور اس نے اتنے روزے رکھے ہوں، صفا مروہ کے درمیان وہ ختم ہو جائے اور کوہ طور کے برابر جو ہے وہ خیرات کرے، اس کے باوجود یہ تمام عبادات اس کے منہ پہ مار دی جائے۔ ہے روایت میں کہ اگر انبیاء کا عمل لے کر آئے، اب اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی انبیاء کا عمل لے کر آئے، یعنی انبیاء کی مقدار کا عمل لے کر آئے اور اس کے بعد تمہاری محبت نہ ہو تو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا یہ مرحلہ ہوا، ابھی بات چیت کا سلسلہ، اور خود حضرت کی بصیرت ہی جو جناب عبداللہ ابن خباب نے گواہ، حضرت نے خود اس کو فرمایا، کہا میرے علاوہ ان سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا تھا، ان کے ظاہری لباس دین سے ہر کوئی دھوکہ کھا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی درندگی ہم نے ذکر کیا، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ایک معصوم حجت کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ باطن کو جاننے والا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا علاوہ پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے۔ جی یہ وہ افراد تھے، اب یہ پوری طریقے سے جنگ کے لیے تیار، حتیٰ تاریخ میں ملتا ہے انہوں نے اپنے غلاف شمشیر کو توڑ دیا تھا کہ اب ہم جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں، انہوں نے غلاف شمشیر کو توڑ دیا، یعنی بالکل اعلان جنگ تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت نے دروازہ، میں نے اس کے بار بار دروازہ کھلا ہے کہ ابھی بھی کوئی اگر راہ راست پہ آنا چاہے آ جائے۔ حضرت نے اعلان کیا، وہ ایوب انصاری سے کہا کہ اعلان کرو کہ اگر کوئی ان کا ساتھ چھوڑ کر کوفے بھی چلا جائے تو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ حتیٰ ایک پرچم حضرت نے کہا کہ اس پرچم کے نیچے بھی کوئی اگر آ جائے تو اسے معاف کرتا ہوں۔ حضرت فقط اتنا چاہتے تھے کہ تم عبداللہ ابن خباب کا جو قاتل ہے وہ حوالے کرو، اچھا وہ جو جن کو انہوں نے قتل کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے پورا مجمع ایک ساتھ ان کا اعلان کرتا کہ ہم سب قاتل ہیں، ہم سب نے عبداللہ۔ اور پھر حضرت کی تقریریں کام بھی ہیں، میں تاریخ میں دیکھ رہا تھا ایک بہت بڑا گروہ ان سے جدا بھی ہوا جب حضرت نے اعلان فرمایا کہ جو کوفہ چلا جائے، جو ان سے اپنا رابطہ توڑ دے، یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اب ان کے پاس 1800 یا بعضوں نے 2800 لکھا ہے، 2800 یا 1800 لوگ بچے، اس کے باوجود بھی حضرت نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے، لیکن جب ان کے لشکر کی جانب سے حملے شروع ہوئے تو حضرت نے حملہ کیا، اور حضرت نے ایک صاف جو پیشن گوئیاں تھی حضرت کی، حضرت نے وہ بھی کی۔ حضرت نے فرمایا کہ ان میں سے 10 سے زیادہ کوئی بچے گا نہیں اور تم میں سے 10 سے زیادہ کوئی شہید بھی نہیں ہوگا، اور حقیقت امر یہ ہوئی
بہت آسانی سے ان پر فتح حاصل ہوئی، لیکن حضرت کہتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے آخر وقت تک کہ تم اپنے آپ کو مورد لعن مت قرار دو، تم اپنے آپ کو اس ذلت اور اس رسوائی کی تہمت سے بچو، لیکن یہ قوم نہیں مانی اور حضرت کے لشکر کے ہاتھوں اسے شکست فاش ہوئی۔ تو یہیں پر جو ہے وہ جنگ نہروان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر ہم تاریخ دیکھنے جائیں تو بظاہر تو جنگ کربلا آخری جنگ تھی، مگر کیونکہ وہ جنگ نہیں تھی، وہ ظلم تھا، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں۔ اور بیٹلز آف اسلام کے تحت اس ایپیسوڈ کو آج امیر المومنین کی شہادت کی شب میں لا کر پیش ناظرین کو کرنے کا سبب یہی تھا کہ اس بات کو واضح کیا جا سکے کس طریقے سے امیر المومنین کی قتل کی جو سازش ہے وہ جنگوں کی بنا پر ایک حد تک طے کی گئی تھی۔ تو اگر اس سازش کو میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ اس کا تذکرہ کریں تو آپ کیسے کریں گے؟ جی، اگر اس کو بھی غور کریں تو دیکھیے اکثر مورخین نے جو لکھا ہے کہ ابن ملجم جی، جو حضرت کے سر مبارک پر جس نے ضربت ظلم ماری ہے، اس کا تعلق بھی خوارج سے تھا، اور یہ انہی خوارج میں تھا جو بھاگے ہوئے تھے اور جو بچ گئے تھے۔ پوری تاریخ میں رقم ہے کہ یہ تین لوگ مکے میں جمع ہوئے، اور مکے میں جمع ہونے کے بعد انہوں نے ایک پلان کیا کہ ہم جو ہے شب 19 3 الگ مرحلوں پہ، ایک امر عاص کو، ایک امیر شام کو، ایک حضرت امیر پر سر پہ ضربت ماریں گے، تاکہ یہ ظاہری ایک تصویر ہے جو لوگوں کی آنکھوں یعنی کے ان کا سامنے مقصد یہ تھا کہ ان تینوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور ابن ملجم یہاں پر جو اس کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ حضرت امیر پر حملہ کرنے کی۔ لیکن بار بار میں ایک جملے کو کہوں گا حضرت امیر کی شہادت پڑھتے ہوئے، انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ دہرائیں گے۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ حضرت کا قاتل ایک نہیں ہے، کیونکہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ میرے اللہ حضرت امیر کے قاتلوں پر لعنت کر، یہ قاتلوں ایک سوالیہ نشان لے آتا ہے کہ قاتلین علی میں اگر صرف ابن ملجم ہے تو پھر اس کے بعد یہ جملہ کہنا کہ میرے اللہ حضرت کے قاتلوں پہ لعنت کر، یہ معنی نہیں رکھتا۔ ہم ڈائریکٹ کہتے کہ میرے اللہ حضرت علی کے قاتل پہ لعنت کر۔ یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ ایک فکر ہے، ایک کچھ وہ افراد ہیں جنہوں نے ایک پلان کیا ہے، جن کی دنیاوی فائدے اور جن کی شیطنت کی راہ میں جو سب سے بڑی مصیبت تھی جو انہیں وہ امیر المومنین کی ذات تھی، جو انہیں ان کے مقصد تک نہیں پہنچنے دے رہی تھی، ظلم و ستم کا بازار نہیں گرم کرنے دے رہی تھی، اور انہیں عصر جاہلیت کے سماج کو رائج نہیں کرنے دے رہی تھی، وہ تمام افراد قتل امام علی علیہ السلام میں شریک ہیں، ملوث ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین۔ یہ ایک فکر ہے جو عدل کے حکومت کو قائم و دائم نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن آج اس اہم شب میں ہم خدا سے دعا کریں گے کہ اللہ اسی عدل علی کی حکومت کو جاری اور ساری کرنے والے کو حضرت علی کے صدقے میں بھیجے، تاکہ کائنات اس عدل علی کو جو بہت کم مدت میں دیکھنے کا ایک موقع ملا، پوری انسانیت اس عدل علی کی پھر زیارت کر انشاءاللہ الہی آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آغا بہت بہت شکریہ آپ کا پھر سے کہ آپ نے اس بہت اہم گفتگو، مطلب ہم اس چینل پر جتنے بھی پروگرامز کرتے ہیں وہ اپنے آپ میں اہم ہوتے ہیں، مگر تاریخ کو جو لوگ اچھے سے جانتے ہیں وہ پھر تاریخ میں ہوئی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں، اسی لیے تاریخ کو پڑھنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس گفتگو میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا آغا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ بیٹلز آف اسلام کا، جہاں ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کے عدل کی شدت کی بنا پر جو شہادت واقع ہوئی اس کا تذکرہ کیا، کس طریقے سے بظاہر جو لوگ مسلمان نظر آ رہے تھے، جن کی عبادتیں بظاہر بہت خوبصورت نظر آ رہی تھیں، مگر وہ روح عبادت یعنی کہ امیر المومنین کی ولایت کو نہیں پہچانتے تھے، ان کی بصیرت بہت کمزور تھی، اور یہی وجہ تھی کہ یہ وقت کے امام کو، وقت کی حجت کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم سے کہ جب وہ وارث علی انشاءاللہ ظہور فرمائیں
اور عدل علی کی ایک مرتبہ پھر سے تصویر ہمارے سامنے آئے تو ہم جس زبان سے لبیک یا امام کہتے ہیں اس زبان سے مولا کے عدل کی تعریف کر سکیں اور اس کو برداشت کر سکیں کہ عدل علی بہت سخت ہے، اللہ کے عدل کی مشابہ ہوگا، اور اسی لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس عدل کو ہم برداشت کر سکیں، اور امام کو جس طریقے سے آج ہم لبیک کہتے ہیں اسی طریقے سے ان کے ظہور کے بعد بھی لبیک کہہ سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام ناظرین سے وداع۔ دیکھتے رہیے چینل ون، پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت۔ فی امان اللہ۔